بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے آزاد ہوئی، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ نوجوان ہو چکی تھی، ان کے بوڑھے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے بوڑھے ٹھنڈے ہو چکے تھے، اس لیے ٹھنڈے ہو چکے تھے کہ ان کو اب سرداری کا، بادشاہی کا، قیادت کا شوق نہیں رہا تھا، اور اپنی جو ان کے نوجوان ہو چکے تھے ان کو وہ نصیحت بھی نہیں کرتے تھے، کہ جنگ کے بارے میں ان کو نصیحت نہیں کرتے تھے، ان کو نماز کے بارے میں، اچھے کاموں کے لیے بھی نصیحت کرنا چھوڑ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے ان کے دل کی باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کو کہا، آپ پاک سرزمین پر ہو بنی اسرائیل، یہ اچھی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، اپنی جو چھوٹے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، نوجوان ہیں، ان کی بھی تربیت اچھی کریں جس طرح میں نے آپ کی ہے۔ اس کے بعد وقت جو قبطی تھے جن سے موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کرنے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے ساتھ جنگ کریں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو کہا، اے میری قوم، آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیے ہیں، اور جتنی قومیں ہیں ان سے زیادہ آپ پر انعام کیے ہیں، آپ کو پاک سرزمین پر آپ کو بھیجا ہے، سکون والی زندگی بسر کر رہے ہیں، سرزمین پر رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے جو دشمن ہیں، مشرک ہیں، ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو اس کی قوم کھلا جواب دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑائی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے والے، آپ جائیں اور آپ اپنے خدا کو لے جائیں، وہ ان کے ساتھ جا کے جنگ کریں۔ معاذ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کرنے کے باوجود ان کو بادشاہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، ان کو کہنے لگے، اے میری قوم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، آپ کی بنی اسرائیل میں سے کتنے اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے نبی بھی بنائے، آپ پر اتنے نعمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں آتے، آپ کیوں پھر رہے ہیں، کیوں جنت سے جا کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی امت برا کام کرتی ہے تو نبی باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ میری امت غلط کام کرنے جا رہی ہے، یہ میری امت کے بندے اچھا کام کرنے نہیں جا رہے تو میں ان کو روکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غم زدہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ تنگ نہ ہوا کریں، ان کو، یہ قوم اسی طرح ہے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، آپ نے آپ کو اذیت تکلیف میں نہ ڈالا کریں۔ پھر اس کی قوم نے اس طرح کا سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی وہ نصیحت بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اس امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عالم یعنی علم جاننے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا میں عالم ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اسی الفاظ کو ہمارے لیے نصیحت بنا دیا، سب سے علم رکھنے والا زیادہ، وہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے کہا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو، خضر ایک آدمی تھا اس قوم میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر، خضر ہے ایک نامی، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کر علم سیکھ کر آئیں۔ پھر وحی کی ایک مچھلی کو ساتھ لیں، ٹوکرا اٹھایا، مچھلی کو اس میں ڈالا، تو اس میں ڈال کر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں وہ سوراخ بنائے گی، جس سمندر میں وہ جا کر چھلانگ مارے گی، جہاں وہیں اس کا خضر رہتا ہوگا۔ جا رہے ہیں، ایک دن ایک رات کا سفر کر لیا۔ سامعین کرام، جب گئے تو پتھر کی تھک چکے تھے، پیدل جا رہے تھے۔ شوفہ بن نوفل بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب جا رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا
کہ کہاں جا رہے ہو؟ جاتے جاتے وہ تھک گئے، پتھر کی ٹیک لگ کر وہ سو گئے۔ تو اپنے شاگرد جو تھا نافل شعبہ بن نافل، اس کو کہا اب یہاں آرام کر لیں تھوڑی دیر، پورے دن کا سفر ہے، رات کا تھکیڑا ہے، تھوڑی دیر یہاں ہی ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے وہیں جگہ۔ جب بیٹھے تو مچھلی نے وہیں سوراخ بنا کر مچھلی چلی گئی تھی، یہ تو نیند میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ کھانا، اب بھوک لگی ہوئی ہے، ایک دن گزر گیا ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اس شاگرد نے دیکھا تو آگے دیکھا مچھلی نہیں ہے۔ جب مچھلی نہیں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ مچھلی تو نہیں ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت، مچھلی ایک منٹ بھی پانی کے باہر نہیں گزار سکتی، وہ سارا ایک دن، ایک کرشمہ تو دیکھیں، ایک دن ایک رات مچھلی کو پانی کے بغیر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ پھر بھی وہ زندہ ہے۔ سامعین کرام، اس نے جہاں چھلانگ ماری تھی اللہ تعالیٰ نے وہی نشان بنا دیا تھا، تو وہ دیکھا وہی نشان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ جب وہاں سرنج ہوگا، سوراخ بنا ہوگا، وہیں خضر علیہ السلام رہتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا یہیں خضر علیہ السلام ہوں گے، ڈھونڈا، آگے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام نے، یہ پورا قصہ قرآن میں واقع ہے، خضر علیہ السلام نے ان کے پر شرط کی میں جو بھی کام کروں گا، جو بھی آپ کو علم دوں گا، آپ نے صرف دیکھنا ہے، وہ سیکھنا ہے، آپ نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے بہت طاقتور اور جوشیلے تھے۔ ایک قبطی سے بنی اسرائیل کی آدمی کی لڑائی ہوئی تھی، تو بنی اسرائیل نے کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا تو وہ قبطی کہنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا کہ مجھ پر یہ ظلم کر رہا ہے، اس سے مجھے بدلہ لے کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تو وہ آدمی وہیں پر ختم ہو گیا۔ تو سامعین کرام، یہیں سے پتہ چلتا ہے، پھر انہوں نے دیکھ کر کہ طاقتور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے پہلے ہی شرط رکھ دی تھی کہ جو بھی میں کام کروں گا آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ نے اس پر نہیں بولنا، آپ نے صرف سیکھنا ہے مجھ سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے شرط لی کہ آپ اس طرح کریں گے پھر میں آپ کو رکھ سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ جس طرح آپ کریں گے اس طرح میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا آپ ہرگز صبر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، جس کا علم میرے پاس ہے وہ اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، جس چیز کا علم آپ کے پاس ہے اس چیز کا میرے پاس علم نہیں ہے، میں آپ سے جاننے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہی واقعے کا اختتام کرتے ہیں، کل پڑھیں گے خضر علیہ السلام نے کیا کیا کام کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، تو آخر میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو شاگردی سے کہا تھا آپ چلے جائیں، آپ صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 بار مہلت دی تھی کہ 3 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ سامعین کرام، آج ہم اگر وہ بیان کریں تو 10 منٹ سے اوپر بیان ہو جائے گا۔ میں یہی اختتام کرتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ نصیحت جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان تک پہنچے۔ ان کی اگر زندگی میں کسی نے بھی انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا سوچ لیا، کسی کو بھی نصیحت حاصل ہو گئی تو آپ کے لیے آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔